اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں افعال کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اسما کا بھی استعمال کیا گیا ہے. اس بات کو ذہن میں مستحضر کر لیں کہ اسم کا تعلق یا نحو کا تعلق اعراب سے ہے اور صرف کا تعلق افعال سے. افعال میں تبدیلی اور اس کے تغیر سے ہے. نحو کا تعلق اعراب سے ہے اور صرف کا تعلق افعال کے تغیر سے. اعراب آنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو، اعراب آنے کے لیے دو شرطیں. اعراب آنے کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک شرط اعراب آئے عامل کی وجہ سے. نمبر ایک شرط اعراب آئے عامل کی وجہ سے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعراب یا وہ حرکت اسم کے آخر میں آنا چاہیے. نہیں سمجھا؟ جاء زیدن، جاء عامل ہے، زید کے آخر میں جو دال ہے یہ محل اعراب اس پر پیش آتا ہے. تو اعراب آنے کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک شرط کیا ہے؟ اعراب عامل کی وجہ سے آئے اور وہ کہاں پر آئے؟ اسم کے آخر میں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی ترکیب میں نے گزشتہ کل بیان کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے لغوی طور پر ہم سمجھیں یہ اسم جو ہے، اسم سما یسمو سمون یا وسم یسمو سمتن. سما یسمو سمون، یا تو آپ سما یسمو سمون سے ماخوذ مانے یا وسم یسمو وسمن وسمتن، ہے نا؟ سما یسمو سمون کے معنی آتے ہیں بلند ہونا، اور وسم یسمو سمتن کے معنی آتے ہیں علامت کا پیدا ہونا، علامت کا ہونا. سمتن کے معنی آتے ہیں علامت. سمتن کے معنی کیا آتے ہیں؟ علامت. آپ کے بدن میں جو تل ہے، تل آپ جب امتحان دیتے ہیں، بورڈ امتحان، مدرسہ بورڈ کا امتحان، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی پہچان ہے، تو آپ بتاتے ہو کہ میرے بائیں بازو میں تل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دو بھائی ایک طرح کے ہو، دونوں کی شکل و شباہت ایک یکساں ہے. جب اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک کے نام پر نوکری کا لیٹر آتا ہے، جاب کا لیٹر آتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرا بھائی جس کے نام پر لیٹر نہیں آیا وہ اپنا دعویٰ کر دے. چنانچہ اس علامت کے ذریعے سے اس بھائی کو کیا کر دیا جائے کہ ممتاز کر دیا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ سما یسمو سمون اس کے معنی بلند ہونے کے آتے ہیں. یہ بلند اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے معنی کو بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، یعنی کسی فعل کا محتاج نہیں. رجل کے معنی آدمی کے آتے ہیں. کیا رجل میں کوئی زمانہ ہے؟ کیا کوئی زمانہ نہیں.
اس کے برخلاف فعل یفعل اکل یاکل اس کے معنی آتے ہیں اس ایک مردے نے کھایا لیکن ساتھ ساتھ یہ زمانے کا محتاج ہے، لہذا یہ محتاج ہے، گرچہ اپنا معنی بھی بتا رہا ہے لیکن یہ محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ محتاج نہ ہونے والے کے مقابلے میں کمزور ہوا کرتا ہے، اور بیچارہ حرف کے معنی آتے ہیں کنارے کے، اس کو کنارہ کر دیا جاتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سما یسمو سمومن سے ماخوذ مانتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے دونوں قسموں میں کیا ہے؟ بلند ہے۔ لسمو فی علی قسمین، اپنے دونوں قسموں میں یعنی فعل میں اور حرف میں بلند ہونے کی وجہ سے کیا کہا گیا؟ اسم کہا گیا۔ اگر آپ وسم یسیمو وسمن، یہ سمتن اصل میں کیا ہے؟ وسمن ہے، اور قاعدہ ہے جو مثال واوی فعل کے وزن پر ہو اور فعل مضارع میں اس کی تعلیل ہو چکی ہو تو اس کے فا کلمے سے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے وعد یعید وعدن سے واو کو حذف کر دیا اور اس واو کے بدلے میں آخر میں تا بڑھا دیا تو عیدتن ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ وہب یہب وہبن ہے، وہبن، اور قاعدہ نمبر 2 کتاب الصرف میں قاعدہ نمبر 2 ہے جو مثال واوی، مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، ہے نا؟ جو مثال واوی فعل مضارع میں اس کی تعلیل ہو چکی ہو، فعل مضارع میں تعلیل کیسے ہوئی ہے؟ وعد یعید، واو کو حذف کر دیا آپ نے فعل مضارع میں، جس کے فعل جو مثال واوی فاعل کے وزن پر ہو اور فعل مضارع میں اس کی کیا ہو چکی ہو؟ تعلیل ہو چکی ہو، جیسے یہاں تعلیل ہوئی وعد یعید، اس واو کو آپ نے حذف کر دیا قاعدہ نمبر 1 کے تحت، تو مصدر میں اس کے واو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس واو کے بدلے میں آخر میں کیا بڑھا دیا جاتا ہے؟ تا بڑھا دیا، کیا ہو جاتا ہے؟ عیدتن ہو جاتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو وسم یسیم وسمن، واو کو حذف کر دیا تو کیا ہو گیا؟ سمتن ہو گیا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہوئی اللہ علی ہے یا لہو الہن کے معنی کیا آتے ہیں؟ مہربان ہونا، اور رحم یرحم، رحمان رحم یرحم، یہ رحمان اور الرحیم ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اقرأ بسمی با کے بعد الف بھی لکھا گیا ہے، اقرأ بسمی با کے بعد کیا لکھا گیا ہے؟ الف لکھا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے آپ نے الف کو کیوں حذف کر دیا؟ بات میں آ رہی ہے نا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پر با کے ساتھ الف بھی لکھا گیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے الف کو کیوں حذف کر دیا؟ جبکہ آپ باللہ لکھتے ہیں، باللہ آپ الف لکھتے ہیں، تو یہاں پر الف کو کیوں حذف کر دیا؟ تو ایک کتاب ہے بیضاوی، ہے نا، تفسیر بیضاوی، یہ بہت زبردست کتاب ہے، یہ آپ جب ندوے جائیں گے وہاں صرف 12 صفحوں پر مشتمل نصاب ہے ندوے میں، اور پورے سال میں 12 صفحے مکمل نہیں ہو پاتے کبھی، اتنی ٹف کتاب ہے، اور جو اس کتاب کو سمجھ لے سمجھو کہ زبردست مفسر بن سکتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا ہے کہ میرے نام سے پہلے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ میرے نام سے پہلے کچھ بھی ہو۔ یہ الف جو تھا، الف یہ فاصل ہو رہا تھا، الف کیا ہو رہا تھا؟ فاصل ہو رہا تھا، الف کی ضرورت تھی نہیں، اللہ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، هو الاول والآخر هو المتقدم، اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہو اس کام میں ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کوئی بھی کام کرو سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان سے بھی آپ کیا کر سکتے ہو؟ مدد حاصل کر سکتے ہو۔ تو بسم اللہ اس میں سے پہلے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، با جو ہے با یہ با معاونت کے لیے، استعانت کے لیے ہے نا، با کیا ہے؟ استعانت کے لیے۔ تو بسم اللہ اسی بنیاد الف کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ بسم اللہ با حرف جار، اسم مضاف، اللہ مضاف الیہ نہیں بولیں گے، اللہ مضاف الیہ ابھی نہیں بولیں گے، اللہ موصوف، اللہ کیا ہے؟ موصوف۔ الرحمن
یہ فعلان کا صیغہ ہے، فعلان کا وزن ہے، فعلان یہ مبالغہ کیا ہے، اس میں مبالغہ. اور الرحیم یہ صفت مشبہ ہے. رحمان کیا ہے، یہ مبالغہ، اور رحیم کیا ہے، صفت مشبہ. سوال یہ پیدا ہوا کہ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، پھر دونوں اوصاف کو ایک جگہ جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس چیز کو سمجھ لیں کہ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی میں کثرت پیدا کرنا، معنی میں بڑھوتری پیدا کرنا، معنی میں اضافہ پیدا کرنا. مبالغے سے یہ چاہا جاتا ہے نا. اور صفت مشبہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ جو معنی ہے اس معنی میں پائیداری رہے، اس معنی میں کیا رہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے بتائیے. پائیداری. صفت مشبہ کا معنی کیا ہے، پائیداری، اور اس میں فاعل کا معنی کیا ہے، عارضی. انا ضارب یا الرجل ضارب، ایک آدمی مارنے والا ہے، جب تک وہ مارے گا، یہ جب مار رہا ہے تب وہ ضارب ہے، جب نہیں مار رہا ہے وہ ضارب ہے کیا؟ اگر وہ سو رہا ہے تب بھی کہا ہوگا رجل ضارب، نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کیا ہے، جمیل ہے، مان لو جمیل، تو وہ آدمی جگ رہا ہے تب بھی جمیل ہے، سو رہا ہے تب بھی جمیل ہے، بیٹھا ہے تب بھی جمیل ہے. اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ. یہاں دیکھیے کہ رحمان سے پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری رحمت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، ہماری رحمت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے. اور رحیم سے پروردگار ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے بندو ہماری صفت میں پائیدار ہے، یعنی ہماری صفت میں کمی نہیں ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی. ہماری صفت اگر 100% ہے، ہماری رحمت کی صفت کیا ہے، 100% ہے. 100% سے 99% وہ صفت نہیں ہوگی، بلکہ 100% سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن نیچے نہیں ہوگی. وہ صفت رحمت آگے بڑھے گی، رحمان نے بتایا کیونکہ مبالغہ ہے. وہ صفت رحمت نیچے نہیں اترے گی، یعنی 99% نہیں آئے گی. یہ کس نے بتایا، رحیم نے بتایا. کیونکہ رحیم کس کے لیے لاتے ہیں، دوام کے لیے لاتے ہیں، پائیداری کے لاتے ہیں. تو رحیم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 100%، 100% ہے، 100% ہے. اور رحمان کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دے گا، خوب دے گا. اسی لیے اگر کوئی بھی اشکال کرتا ہے کہ قرآن تو ایک ایسی مختصر اور جامع کتاب ہے جس میں کہ الفاظ مقرر سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ رحمان اور رحیم دونوں ہم معنی ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر لینا یہ تو مقرر ہونا ہے. اور مقرر جو معجب سمجھا جاتا ہے اندلاغت، لہٰذا یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ رحیم سے کیا چاہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پائیدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت گھٹتی نہیں ہے، ایک جگہ پر ہے. اور رحمان کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لہٰذا تم خوب مانگو، دن رات مانگتے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا چلا جائے. اچھا یہ تو ہوا اللہ موصوف، اللہ کیا ہے موصوف. الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر اسم کا مضاف الیہ. ٹھیک، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور. جار مجرور سے ملنے کے بعد، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق کس کو مانیں گے؟ عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے اشرعو کو مان لیں، ابدو کو مان لیں. نہیں، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو بسم اللہ بول کر کے اس کام کو ہم متعلق مانیں گے. مثلا آپ وضو کر رہے ہو، اتوضؤ مانیں گے متعلق. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ آپ بسم اللہ بول کر چھکا مار رہے ہو تو اضربو مانیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ بسم اللہ بول کر دوڑ لگا رہے ہو، بسم اللہ اب دوڑ کا مقابلہ شروع، اجری مانیں گے متعلق. جس کام کو بھی آپ کرو بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کیا مانیں گے ہم؟ متعلق مانیں گے. اب دو اشروں کو ضروری تھوڑے کہ اب دو اشروں ہی متعلق مانیں گے، اس بات کو ذہن سے نکالو. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو کیا مانیں گے وہاں پر؟ اتلو مان لیں گے متعلق. اتنی بات میں آ گئی. اور دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام متعلقات میں جو متعلق مانتے ہو، تمام جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. جیسے فی الداری، جار مجرور سے مل کر کے متعلق جو ہوتا ہے پہلے فعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پہلے؟ کہاں؟ ثابتن، قائم پہلے مانتے ہیں، فی الداری سے پہلے مانتے ہیں.
استقر یا مستقر پہلے مانتے بعد میں نہیں مانتے ہے نا, یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن یہاں پر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو متعلق مانیں گے بسم اللہ سے پہلے نہیں مانیں گے. عجیب بات, بسم اللہ سے پہلے نہیں مانیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہاں لکھیں گے, یہاں مانیں گے. کہاں پر؟ یہاں بعد میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس پروردگار نے نہیں چاہا کہ اس کے نام کے ساتھ الف کا استعمال کیا جائے, بسم اللہ میں جو الف ہے اس کا استعمال کیا جائے, تو وہ پروردگار کیوں چاہے گا کہ میرے نام سے پہلے کسی فعل کا استعمال کیا جائے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ لہذا آپ جو بھی متعلق مانیں گے وہ بعد مانیں گے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کو جو ہے جملہ فعلیہ مان سکتے ہیں. اگر مان لو کہ آپ اشرع مانیں گے یا ابدؤ مانیں گے یا اتوضؤ مانیں گے یا اصلی مانیں گے, جو کوئی مانتے ہیں آپ جملہ فعلیہ مان سکتے ہیں. آپ اس کو جملہ انشائیہ بھی مان سکتے ہیں. مثلا ابدا, مثلا اشرع, مثلا اتلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ تلاوت شروع کرو. تو اگر آپ امر کا صیغہ مانتے ہیں متعلق تو کیا ہو جائے گا؟ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. نہیں پڑھنے پڑ رہی ہے. اور اگر جملہ فعل کا مانتے ہیں, جملہ فعلیہ مانتے ہیں, اشرع ابدا اتلو اگر مانتے ہیں جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو متعلق پہلے نہیں مانیں گے, متعلق بعد مانیں گے. تو باہر فجار اسم مضاف, اللہ موصوف, الرحمن صفت اول, الرحیم صفت ثانی, موصوف صفت اول صفت ثانی سے ملنے کے بعد مجرور, مضاف الیہ. ویری گڈ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد با کا مجرور, جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق فعل. جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام کہاں مانیں گے؟ بعد مانیں گے, شروع میں نہیں مانیں گے. اب جو بھی کام مان لیں, اتوضؤ فعل علی ضمیر فاعل, اور یہ متعلق سے ملنے کے جملہ فعلیہ خبریہ. اور اگر توضؤ مانیں گے, توضؤ امر کا صیغہ مانیں گے تو توضؤ فعل انت ضمیر فاعل, اور یہ متعلق سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک. جزاکم اللہ خیر.